شہر کے جنوبی حصے میں ایک گنجان گلی کے اندر اکثر مکانوں کی بتیاں بجھ چکی تھیں۔ ان میں رہنے والے سو رہے تھے، مگر چند مکان ایسے بھی تھے جن کے روشن دانوں اور کھڑکیوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس روشنی سے معلوم ہوتا تھا کہ ان مکانوں کے باسی ابھی کسی نہ کسی وجہ سے جاگ رہے ہیں۔ انہی میں وہ ایک چھوٹا سا مکان بھی تھا جو گلی کے ایک رو کے آخر میں واقع تھا اور جس میں دروازے سے لٹکی ہوئی ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی۔ اسی لالٹین کی روشنی میں ایک عورت جس کا نام ہاجرہ تھا مشین سے کوئی کپڑا سی رہی تھی۔ ہاجرہ اپنے کام میں 2 گھنٹے سے مصروف تھی، تھک کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بار بار بند ہو جاتی تھیں، مگر جیسے ہی اسے اپنے شوہر افضال کا خیال آتا تھا نیند اڑ جاتی تھی اور اس کا ہاتھ مشین کی ہتھی پر حرکت کرنے لگتا تھا۔ ہاجرہ نے اپنے تینوں بچوں کو جو کچھ گھر میں تھا کھلا کر سلا دیا تھا اور وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ افضال عام طور پر رات کو دیر ہی سے آتا تھا، مگر زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک پہنچ جاتا تھا، مگر اب تو 12:30 ہو چکے تھے اور ابھی تک دروازے پر دستک نہیں ہوئی تھی۔ اور ہاجرہ کی حالت یہ تھی کہ ہر 15-20 منٹ بعد اس کی نظر دروازے پر جا پڑتی تھی اور ایک بار تو وہ اٹھ کر دروازے پر جا بھی پہنچی تھی کہ افضال دروازہ کھٹکھٹا تو نہیں رہا، حالانکہ یہ اس کا محض وہم تھا۔ افضال پہلے بیٹے کا باپ بنا تو حالت اور اچھی ہو گئی، دوسرا بیٹا آیا تو مالی حالت میں کچھ فرق آ گیا۔ بیٹی نے جنم لیا تو وہ دکان جسے افضال اور اس کا ایک ساتھی احمد شاہ چلاتے تھے اس کی پہلی سی رونق نہ رہی، اور پھر تو یہ ہوا کہ روز بروز گھٹتا بڑھتا گیا۔ کچھ مدت کپڑے کے بڑے تاجروں سے افضال اور احمد شاہ ادھار مال لے آتے تھے، مگر کب تک یہ سلسلہ چل سکتا تھا؟ انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور احمد شاہ کی حالت اور گر گئی۔ دکان کپڑوں سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ جس بازار میں ان کی دکان واقع تھی وہاں کپڑے کی 3 نئی دکانیں کھل گئیں۔ کاروبار چلانے کے لیے نئے سے نئے سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ افضال اور احمد شاہ کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دکان کے پرانے گاہک نئی دکانوں کی طرف رخ کرنے لگے اور وہ دونوں بیکار بیٹھے رہتے۔ کچھ مدت بعد دونوں نے مجبور ہو کر دکان اونے پونے داموں بیچ دی اور آدھی آدھی رقم لے لی۔ احمد شاہ تو اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں راولپنڈی چلا گیا اور افضال وہیں ایک دکاندار کے ہاں حساب کتاب لکھنے پر ملازم ہو گیا۔ دکان بیچنے پر جو رقم افضال کو ملی تھی وہ 6-7 مہینے ہی میں ختم ہو گئی۔ جہاں کام کرتا تھا وہاں تنخواہ اتنی کم ملتی تھی کہ مشکل سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ افضال نے دوستوں کے ساتھ چائے پینے کے لیے ہوٹلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، سگریٹ پینا بند کر دیا۔ امیر دوستوں کے ہاں شادی بیاہ میں شامل ہونے کا خیال بھی ذہن سے نکال دیا۔ ہاجرہ اپنے شوہر، اپنے اور بچوں کے کپڑے بھی خود ہی سینے لگی، بلکہ محلے کی بعض امیر عورتوں کے لباس بھی سینے کے لیے گھر لے آتی۔ افضال نے کبھی قسمت کا گلہ نہیں کیا تھا، مگر ہاجرہ اکثر غیر مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ 1 بجے دروازے پر دستک کے بعد افضال کی آواز آئی، ہاجرہ دروازہ کھولو۔ ہاجرہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ہائے اللہ، آج کیا ہوا؟ اتنی دیر؟ بس دیر ہو گئی، بچے سو گئے ہیں؟ 10 بجے تک تمہارا انتظار کرتے رہے، روٹی دوں؟ نہیں۔ افضال نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سیٹھ اصغر نے بلایا تھا۔ ہاجرہ کے چہرے پر تھوڑی سی رونق آ گئی۔ سیٹھ اصغر مارکیٹ کا سب سے بڑا بیوپاری تھا، روزانہ لاکھوں کا بیوپار کرتا تھا۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا کہ سیٹھ نے اس کے شوہر کو بلایا تھا تو وہ کسی خوشخبری کا انتظار کرنے لگی۔ افضال خاموش تھا۔ تو بتاؤ نا۔ ہاجرہ کو اس وقت افضال کی خاموشی بالکل پسند نہیں تھی۔ تمہیں خبر ہے سیٹھ صاحب ہر سال کافی بڑی رقم کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں؟ ہاں جانتی ہوں۔ ہاجرہ خوشخبری سننے کے لیے بے تاب تھی۔
افضال کہنے لگا۔ سیٹھ صاحب بولے کہ میں ساری زندگی گھر سے باہر نہیں نکلا، اب چاہتا ہوں کہ کچھ مہینے امریکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں، اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ جی بھر کر یورپ کی سیر کروں، 1 سال بعد واپس آؤں گا۔ ہاجرہ کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ اس کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے، تاہم وہ خاموش رہی۔ افضال نے بات جاری رکھی۔ سیٹھ صاحب مجھے خوب جانتے ہیں، ان سے کئی بار مل چکا ہوں، بولے کہ میں جانتا ہوں تم امداد کے مستحق ہو، اس لفافے میں رقم ہے، لے لو۔ ہاجرہ کی بانچھیں کھل گئیں، اس کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ کہاں ہے لفافہ؟ ہاجرہ یہ فقرہ کہتے ہوئے اس تھیلے کو دیکھنے لگی جو اس کا شوہر باہر جاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ بات تو سنو، افضال نے ذرا غصے سے کہا۔ ہاجرہ نے برا مانا مگر خاموش رہی۔ افضال نے ہاجرہ سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، میں نے پوچھا سیٹھ صاحب آپ رقم دینے سے پہلے پوری تسلی کر لیتے ہیں کہ جس شخص کی مدد کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے؟ کیا اس مرتبہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا ہے؟ ہاجرہ کا چہرہ کسی قدر پھیکا پڑ گیا۔ سیٹھ صاحب نے جواب میں کہا، میری نظروں میں تم مستحق ہو، مگر سیٹھ صاحب سب سے زیادہ نہیں۔ آپ نے مارکیٹ میں عبدالکریم کو دیکھا ہوگا، ٹوٹا پھوٹا کھوکھا لگا کر پان سگریٹ بیچا کرتا ہے۔ سیٹھ صاحب وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، 5 بچوں کا باپ ہے، بیوی ہمیشہ کی مریضہ ہے، بڑی لڑکی جوان ہے، شادی کے لائق۔ یہ بات سن کر سیٹھ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، جو مناسب سمجھو کرو۔ تو ہاجرہ نے بے قراری کی حالت میں سانس روک کر پوچھا۔ ہاجرہ میں نے وہی کیا جو مناسب سمجھا، لفافہ عبدالکریم کے گھر دے آیا ہوں۔ ہاجرہ کو اور تو کچھ نہ سوجھا، غصے میں دایاں ہاتھ زور سے اپنے ماتھے پر مار لیا۔ میں پوچھتی ہوں افضال، تمہیں اپنے گھر کی غریبی، ٹوٹے پھوٹے مکان اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بچوں کا خیال نہ آیا؟ گھر آئی ہوئی رحمت کو ٹھکرا دیا؟ تم سے زیادہ بیوقوف آدمی دنیا میں اور کون ہوگا؟ ہاجرہ نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو اس وقت اس کے ذہن میں آیا۔ افضال نے صبر و تحمل سے سب کچھ سنا، بیوی کی کسی بات کا جواب نہ دیا، کہا تو صرف یہ کہا، ہاجرہ میرے ضمیر نے یہی فیصلہ کیا تھا، عبدالکریم مجھ سے زیادہ امداد کا مستحق ہے۔ ہاجرہ کی آواز اور بلند ہو گئی۔ افضال اٹھ بیٹھا اور خاموشی سے اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا، دن بھر کی تھکن کی وجہ سے سو گیا۔ ہاجرہ نہ جانے کب تک بولتی رہی، پھر وہ بھی تھک کر لیٹ گئی۔ تیسرے روز افضال، ہاجرہ اور تینوں بچے سیڑھیوں پر بیٹھے ناشتہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ چنگیری میں کلچے رکھے تھے اور ہاجرہ پیالیوں میں چائے نکال رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ افضال نے اپنے بڑے لڑکے سے کہا، اکبر دیکھو جا کر کون ہے۔ اکبر اٹھا اور دروازے سے باہر نکلا مگر جلدی سے واپس آ گیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ابا جی، سیٹھ۔ کیا کہا؟ سیٹھ جی؟ اکبر نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کہا۔ افضال فوراً اٹھ بیٹھا، تیزی سے چلتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ باہر سیٹھ صاحب کھڑے تھے۔ سیٹھ صاحب آپ؟ افضال کو انہیں اپنے دروازے پر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ افضال، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کہنی تھی، سوچا خود ہی گھر پہنچ کر کہہ دوں۔ افضال نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے اور کہا، غریب خانے کے اندر تشریف لے آئیں۔ سیٹھ صاحب نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو ہاجرہ اور بچے پریشان ہو گئے۔ ہاجرہ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھی رہو بیٹی، سیٹھ صاحب نے کہا اور خود بھی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ افضال ان کے قریب کھڑا تھا۔ دیکھو افضال، مجھے مدت سے ایک ایسے دیانتدار، نیک اور فرض شناس آدمی کی ضرورت تھی جو میرا کاروبار چلا سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ آدمی مجھے مل گیا ہے، اور وہ تم ہو۔ جی؟ افضال کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آج سے تم میرے مینیجر ہو، پرسوں ہم لوگ چلے جائیں گے، کل دفتر آؤ، سارا معاملہ طے ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سیٹھ صاحب اٹھ بیٹھے۔ بس مجھے یہی کچھ کہنا تھا، اور وہ دروازے کی طرف جانے لگے۔ سیٹھ صاحب، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ افضال کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔
شکریے کی ضرورت نہیں، میں کل تمہارا منتظر رہوں گا۔ سیٹھ صاحب دروازے سے نکل گئے۔ افضال بھی ان کے پیچھے گیا، اور جب واپس آیا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔